السلام علیکم۔ جب اللہ سے گفتگو کر لی ہے، یقین رکھو وہ جلد تمہاری فریاد قبول کرے گا۔ اس کی محبت دل میں اترتے ہی موت سے دکھنے لگتے ہیں۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو، اچانک سے قبول ہو جائے، بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ پھر ایک دن تم تسلیم کر لو گے۔ عارضی سی خواہشوں کے لیے تم نے نہ جانے کتنے غموں کا انتخاب کرنے کا سوچا تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں کئی غموں آفتوں سے بچا لیا، تمہیں اس نقصان سے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، نہ اس نے کبھی تمہیں تنہا چھوڑا نہ چھوڑے گا۔ جب کبھی تمہیں سب ناممکن لگنے لگے، مایوس مت ہونا، بس دعا کرنا اور صبر کرنا۔ اللہ بھولا نہیں ہے۔ تمہارا راتوں کو تڑپ تڑپ کر رونا، تمہارے روتے روتے سسکیوں کو سب سے چھپانا بھولا نہیں ہے وہ۔ کیوں سوچتے ہو تمہیں کوئی سنتا نہیں؟ بلکہ ایک اللہ ہی ہے، تب بھی تمہیں سنتا ہے جب کوئی تمہاری سنتا نہیں۔ اللہ نے تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلنے، تمہاری مشکلات کو آسان کرنے کے انتظامات کر رکھے ہیں، اور جس داستان کو کسی کو نہیں سناتے، اس داستان کو جب تم اللہ کو سناتے ہو تو سکون پاتے ہو۔ بات تو بس یقین کی ہے۔ تم اللہ پر یقین کرتے جاؤ، وہ تمہیں کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ جس درد، جس تکلیف کو تم لوگوں سے چھپاتے ہو، جب اس درد سے نڈھال تم اس درد کا اظہار اللہ سے کرتے ہو، وہ تمہیں سنبھال لیتے ہیں۔ جب تم اپنے زخمی وجود کو اللہ کے در پر لے جاتے ہو، وہ تمہارے ہر گھاؤ کو بھر دیتا ہے۔ ہماری آدھی مصیبتوں کی وجہ ہماری زبان ہوتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو تمہاری زبان کسی کے آنسوؤں کی وجہ بن جائے۔ کیوں کرتے ہو اپنی زبان سے کسی کو زخمی؟ کیا ایسی تکلیف سے گزرنا امیجن کر سکتے ہو؟ کوئی تمہیں اپنے الفاظوں سے زخمی کرے، تم خاموش رہو۔ کسی کے الفاظ تمہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں رات میں پڑھ لی، وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، انشاءاللہ۔